بنیادی عقیدے اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ یہ بولتے تھے بھائی ہمارے یہاں جو جملے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. بڑے میاں بولتے کبھی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, منہ میں جہنم کی آگ بڑھ جاتی. آپ کو اندازہ ہے کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ اس ذات کے بارے میں جس کے ادب اور احترام کا ہم کو احساس کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے. یہ یہودی ایسے ہی مذاق کرتے تھے, اللہ کو کوئی بھی نام سے پکارتے تھے. اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اب یہ خیرات کرو بولا, یہ زکوٰۃ دو بولا, اللہ ہمارے کو نماز پڑھو بولا, تو اب اللہ کو اور کائنات میں دوسرا کچھ بھی کام دھندا نہیں ہے, اب ہمارے سے کراتے بیٹھا سو یہ سب. نعوذ باللہ. واللہ بول رہا ہوں, میری ریکارڈنگ ہو رہی اسپیچ, میں کوئی بات ایسے نہیں, آپ بڑے بڑے علماء سے ان کے عقیدے تھے یا نہیں تھے پوچھ لو. کیا یہ یہودیوں کے عقیدے اس زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے ہی بے وقوفی کی باتیں کرتے, بولتے یہ آپ کے اللہ نماز کیوں پڑھو بولے ہم لوگوں کو. کتنا مشہور واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے پہلے بھی میں سناؤں ایک چھوٹا واقعہ. ایک یہودی آیا دوڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ابو بکر نے مجھے تماچا مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بات سن ہی رہے تھے, دوڑتے ہوئے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار کر پھینک دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو بکر ذرا ٹھہر, ہوا کیا؟ اچھا معاف کرنا, جب اس نے کہا کہ ابو بکر نے تماچا مارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا اور کہا تو نے اچھا دیکھا وہ ابو بکر تھے یا عمر تھے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ. بولا نہیں میں اچھا پہچانتا ہوں, ابو بکر صدیق تھے. ابو بکر صدیق آ گئے جب تک, بولے کہ گلا مارتا ہوں آپ اجازت دیجیے یا رسول اللہ. اس نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو بکر بات کیا ہوئی مجھے بتاؤ تو صحیح. کیا تھا ابو بکر صدیق کا کہنا, اے اللہ کے رسول یہ کمبخت مجھ سے کہتا ہے قرآن کی آیت کے اوپر سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا تم میں سے یہ ایمان والوں میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ ادا کرے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو پلٹا دے قیامت کے دن. تو یہ یہودی مل کے بولا ارے سننے میں آیا ایک آیت آئی آپ کے اللہ فقیر ہو گئے کہتے, غریب ہو گئے کہتے, تم لوگوں سے خیرات مانگ رہے ہیں. بولے نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر صدیق بولے کہ اے اللہ کے رسول اس نے یہ آیت کا مذاق اڑایا ہے, اللہ کا مذاق اڑایا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ ابو بکر کا مذاق برداشت کر سکتا ہے. یہ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ پر کوئی تہمت لگا دے برداشت کر سکتا ہے, لیکن ابو بکر کے جیتے جی کوئی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو یا تو وہ زندہ رہے گا یا ابو بکر زندہ رہے گا. لیکن آج وہی جملہ تو مسلمان بولتا, وہی جملہ مسلمان ادا کرتا اور بولتا ارے ابھی اگر کسی سے پوچھے بھائی اب روزہ کہیں کو نہیں ہے, بھائی میرے گھر میں کھانے پینے کو بہت ہے. بھائی کس چیز کا مذاق کر رہے ہیں تم کو معلوم ہے؟ تم کس چیز کا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کا مذاق. غیر المغضوبی یہی چیز کی تھی ان یہودیوں نے, یہی چیز وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے صبح شام سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ اے نبی آپ کی امت کہیں یہی گستاخی نہ کرنا شروع کر دے. کیوں؟ جب ان لوگوں نے یہ گستاخی کی تو ہم نے ان کو ایسے تباہ کیا, ایسے ذلیل اور رسوا کیا کہ ساری نسل جو ان کی تھی برباد کر دی گئی اس زمین کے اوپر. یہ کس کا تھا؟ غیرل تو اللہ کا اور اللہ کی آیات کا مذاق. دوسری چیز کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے. تیسری چیز کیا کرتے تھے؟ نبی کا قتل معمولی بات ہے. مان لیجئے پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا نا, پولیس ڈپارٹمنٹ, آپ کسی پولیس کانسٹیبل کا مرڈر کرے تو کیا ہوتا اس کے بعد؟ کیا ہوتا؟ سوچنے کو بھی ڈرتے آپ. پولیس کمشنر کا مرڈر کر دیا تو آپ سوچ رہے ہیں کس کا قتل کری یہ قوم؟ نبیوں کا, جو اللہ کے چنندہ لوگ تھے. کتنا بڑا جرم کیے یہ لوگ, اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اور تیسری چیز اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہی؟ یہ لوگ اپنے علماء کی اندھا دھن پیروی کر کے ان کی عبادت کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ تورات کے احکامات کو چھوڑ کر اندھا دھن ان کی پیروی کیا کرتے تھے. اور چوتھی چیز اللہ نے کیا کہی کہ جب ان کو سامنے تورات کے احکامات پڑھے جاتے تو اس میں سے وہ باتوں کو بڑی خوشی سے مان لیتے جو ان کے لیے بڑی آسان تھی, لیکن جہاں ان کے لیے مشکل
سوسائٹی کا مسئلہ بن گیا. داڑھی چھوڑو مسئلہ بن گیا. قرآن کا حکم نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹکنے کے اوپر کپڑا پہنو, ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے. دوسری تیسری شادی, بہنوں کے لیے مسئلہ نہیں بھائی ہم پڑھ لیا قرآن میں, مگر اللہ کی قسم ہے یہی دعا ہے ولدالین, کیونکہ وہ بھی تورات پڑھ کے ایسے ہی جملے ادا کرتے تھے. کس کے حکم کے بعد لیکن آیا تمہارے منہ پر؟ تمہارے باپ کا حکم نہیں ہے, میرے باپ کا حکم نہیں ہے. یہ تمہارے میرے کائنات کے, تمہارے میرے رسول, تمہارے میرے ماں باپ, تمہارے میرے رب اللہ کے حکم کے بعد تمہارے زبان پہ لیکن کیسا آیا؟ ایک بڑی خبر, غیر المغضوب علیہم, یہ کتاب کے اس حصے کو مانتے تھے جو ان کو اچھا لگتا اور باقی کی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے. ولدالین, گمراہ ہو گئی ہے قوم. یہ کس کے بارے میں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 4 پوائنٹ یہودیوں کے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کیا تھے 4 پوائنٹ؟ ایک, تھوڑا بول دو نا, آپ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے آگے. ایک, اللہ کا مذاق کرنا اور اللہ کے احکامات کا مذاق کرنا. آپ میں سے اگر کبھی کوئی غلطی سے بھی کیا ہے تو توبہ کرو اللہ سے. دوسرا, نبیوں کا قتل. اللہ کا شکر ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہاں جھوٹے نبیوں کا کرے تو ثواب ملتا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں, کوئی رسول اب قیامت تک نہیں آنے والے. آخری نبی, آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ لوگ نبیوں کا, صحیح نبیوں کا قتل کرتے تھے. تیسرا ان کے پاس کیا تھا؟ اندھا دن اپنے علماء کی پیروی کرتے, چاہے وہ عالم کی بات تورات سے کیوں نہ ٹکرائے, یعنی اللہ کی کتاب سے کیوں نہ ٹکرائے. چوتھا, اللہ کے وہ احکامات کو مانتے جو ان کے لیے آسان تھے, دوسرے احکامات پر بحث و تکرار کرتے تھے. 4 عقیدے ان کے ہو گئے. اب دیکھیے ان کو غیر المغضوبی بولے اللہ تعالیٰ.